اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا۔ وہ بے شک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ جلد ہی قبلہ چینج ہوگا اور قیامت تک پھر قبلہ کعبہ کی طرف ہی رہے گا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کب ان کے فیورٹ قبلے کی طرف ان کا چہرہ پھیر دیں۔ اور اسی طرح ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں یا ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، اور بہت نیچرل ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی چیز بہت زیادہ ہم براؤخن کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کو روفن کرنا ہے، ہمیں دعا کرنی ہے، تو منشمل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، ہماری نگاہیں آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے تھے، انتظار میں کہ کب اللہ تعالیٰ قبلے کا حکم نازل فرما دیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور حکم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اب تم لوگ مسجد الحرام جس کے اندر کعبہ ہے اس طرف اپنا چہرہ کر لو۔ اور یہ حکم اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو، اور نماز کے دوران ہی 2 رکعت، یعنی 4 رکعت ہوتی ہیں نماز ظہر کی، تو 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں وہی لے کے حضرت جبرائیل آ گئے، نماز کے اندر ہی قبلے کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر ہی اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے سمت میں آ گئے، کیونکہ امام سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے نا، تو جو کعبہ ہے وہ بیت المقدس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جگہ سے نکل کر بالکل اس طرف آ گئے جس طرف ان کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ اور سب صحابہ کرام نے بغیر نماز توڑے، بغیر کوسچن کیے، بغیر کوئی بھی ڈسٹربنس کیے، سب کے سب کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا، نماز کے اندر ہی، تیسری رکعت کے اندر ہی یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، فولگن کرنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے چاہتے ہیں کہ جب کسی چیز کا اللہ حکم دے دیں تو ہم لوگ آگے سے کوئی کوسچن نہیں کریں پھر، اور فوراً اس کام کو کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم پر ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یعنی ان کو فولگن کرنے کا مطلب اللہ کو فولگن کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر یہ نماز پوری ہوئی، اور اس کے بعد یہاں سے ایک صحابی نکل کے باہر مدینہ میں جا رہے تھے، تو راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بنو حارثہ تھے، مطلب ایک قبیلہ تھا، اس کے لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں انٹرنیٹ تو ہوتا نہیں تھا، ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ فوراً ہی سب کو انفارم کر دیں۔ تو اس طرح وہ دیکھا انہوں نے کہ وہ لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، تو وہ لوگ رکوع میں تھے سب لوگ، اور انہوں نے، صحابی نے اونچی آواز میں پاس سے گزرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، آیت آ گئی ہے، مطلب حکم آ گیا اللہ کا۔ تو جتنے لوگ تھے وہ رکوع کے اندر تھے، اور رکوع کے اندر ہی وہ سب ٹرن ہو گئے، کسی نے کوئی نماز نہیں توڑی، کوئی ڈسٹربنس نہیں کی، کوئی کوسچن نہیں کسی نے کیا، سب کے سب رکوع کے اندر ہی، کھڑے بھی نہیں ہوئے، رکوع کے اندر ہی سب نے اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں مسلم ہونا۔ مسلم کا جو ورتلخ بدeutung ہے وہ ہے ایک ایسا اونٹ جس کا جو مالک ہے اس کو جہاں چاہے مرضی لے جائے اور وہ اونٹ اس کے ساتھ جاتا جائے، اس کا لٹرل میننگ ہے مسلم کا۔ مسلم ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم وداؤٹ کوسچننگ، وداؤٹ ڈسٹربنگ ادرس، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو فولگن کرتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کریں۔ اطاعت کا نام، اطاعت کرنا، فولگن کرنا اصل میں ہمیں مسلم بناتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں اب جیسے صحابہ کرام ہیں وہ اس طرح ہی انہوں نے اس طرف منہ کر لیا۔ اور آگے کیا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، یعنی جو قرآن سے پہلے کی کتاب دیے گئے، وہ کون تھے؟ یہود و نصارہ۔
ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی ان کو بھی یہ بات بتا دی گئی کہ آپ بھی اس کے اوپر کوسچن نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ آخری جو قبلہ ہوگا کعبہ، وہ کعبہ ہوگا، اور وہ قیامت تک کے مسلمانوں کا پھر قبلہ رہے گا، تو یہ بات وہ لوگ جانتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے، یعنی کہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہمارے عمل کیسے ہیں، ہم کہیں پر بھی کہیں چھپ نہیں سکتے اس دنیا میں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں، جو آپ کے دل کے خیالات ہیں، جو آپ دماغ میں سوچتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہم اگر یہ کہیں نا کہ ہم اوپر سے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم اللہ کو فولگن بھی کر رہے ہیں، مگر دل سے ہم اس چیز پر راضی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں۔ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت تھی، آئی ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈ آپ نے کی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ پر چلیں گے، پہلے آپ اس کو سن لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔